سب سے پہلی بات یہ کہ صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، اللہ نے ان کو صحابیت کا اعزاز بخشا ہے۔ عمرۃ القضاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت مدینہ طیبہ سے پہلے سال عمرے کے لیے آئے تھے تو ان کو حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے اور اس سے اگلے سال میں وہ عمرہ کیا، عمرۃ القضاء، یعنی اس عمرے کی قضا کی۔ اس عمرۃ القضاء کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑا تعلق تو یہ ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں۔ دنیاوی طور پہ رشتوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا یہ امہات المومنین میں ہے، تمام مسلمانوں کی ماں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، آپ کی بیوی، ابو سفیان کی بیٹی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ہے، یعنی امیر معاویہ کی بہن جو ہے یہ حضور علیہ السلام کے گھر میں ہے، نکاح میں۔ یہ رشتہ داری سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں یہ سمجھا کے پھر آپ کے ذوق کے مطابق کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ مجھے پتہ ہے آپ کا ذوق جو ہے نا بڑا بےتاب سا ہوتا ہے، تاکہ آپ سمجھ لیں اس معاملے کو کہ ہم ممبروں پہ بیٹھ کے یوں ہی بات نہیں کر دیتے۔ نبی علیہ السلام کے رشتے میں یہ کیا لگے؟ برادر نسبتی، جس کو ہم اپنی زبان میں سالہ کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام حضرت امیر معاویہ کے بہنوئی ہوئے، رشتہ سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ کتنا قریبی رشتہ ہے آپ بتائیں، کتنا قریبی ہے؟ ہم اس رشتے پر اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے نزدیک اس کی اتنی اہمیت، ہم اپنے والدین کو اس رشتے کی بنیاد پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے لیے ایک بات ویسے کہہ دی، تو اتنا تعلق اور باپ کی نسبت سے پانچویں پشت پر، باپ کی نسبت سے پانچویں پشت پر آپ کے والد کا نام ابو سفیان، وہ بیٹے ہیں حرب کے، وہ بیٹے ہیں عقبہ کے، اور وہ بیٹے ہیں عبد شمس کے، اور وہ بیٹے ہیں عبد مناف کے۔ عبد مناف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے دادا ہیں، دادا کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں پشت بنتی ہے یہ۔ تو پانچویں اور چھٹی پشت پر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ والدہ کی طرف سے چوتھی پشت پہ عبد مناف پہ جا کے ہی رشتہ مل جاتا ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آئی؟ نمبر 1 صحابی رسول، نمبر 2 حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ، ان کی بہن ہیں، اس نسبت سے آپ سالہ لگے، اور تیسری آپ کی جو قرابت داری باپ کی نسبت سے پانچویں پشت پر حضور علیہ السلام کے ساتھ سلسلہ نسب مل جاتا ہے، اور چوتھی بات کہ ماں کی طرف سے بھی 4 پشتوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مل جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دعائیں بھی فرمائیں۔ حضور کو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کتنا پیار تھا، ایک حدیث عرض کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی بہن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے ملنے کے لیے تشریف لائے،
اگر اسلامی رشتے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہن جو ہے یہ ماں بنتی ہے، یہ بہن بھی ماں بنتی ہے نا، کہ جب حضور علیہ السلام کی گھربانی ہے تو پھر ساری مومنوں کی ماں ہے۔ اور اگر دنیاوی اس رشتے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر یہ ان کی بہن ہے۔ اب یہ بہن بھائی بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے، جیسے بہن بھائی خاندان پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، اب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھا تو اپنی زوجہ ام حبیبہ سے پوچھا کہ ام حبیبہ تو اپنے بھائی سے کتنا پیار کرتی ہے؟ سوال سنیے کہ تو اپنے بھائی سے کتنا پیار کرتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بہنوں کو اپنے بھائی سے پیار ہوتا ہے مجھے ان سے کہیں زیادہ اپنے بھائی سے پیار ہے۔ اب آپ خود سمجھتے بہن بھائی کے رشتے کیسے مقدس رشتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے، کہ کتنا بہنوں کو بھائیوں کا خیال ہوتا ہے اور کتنا پیار ہوتا ہے بھائیوں کے ساتھ۔ اب جب یہ بتایا کہ مجھے زیادہ پیار ہے تمام ان عورتوں سے جن کو اپنے بھائیوں سے پیار ہے، مجھے ان سب سے زیادہ پیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام حبیبہ جتنا تجھے اپنے بھائی سے پیار ہے مجھ محمد کو کہیں زیادہ میرے معاویہ سے پیار ہے۔ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا پیارا کہہ دے، جس کے بارے میں حضور کہہ دے کہ مجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ جو مسلمان ہے اس کی زبان پہ حرف غلط کی طرح بھی کبھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی گستاخی کا جملہ نہیں نکل سکتا۔ کیوں کہ ہم نے اس نسبت کو دیکھنا، ہم نے کس کو دیکھنا؟ اس نسبت۔ صحابہ ہیں، چاہے صحابیہ میں مقام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے مقام میں وہ وحشی بن حرب ہو جن کو حضور نے فرمایا تھا کہ وحشی میرے سامنے نہ بیٹھا کر، پیچھے بیٹھا کر، تو سامنے بیٹھتا ہے تو مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی۔ حضرت حمزہ کے جو قاتل بعد میں اسلام قبول کر لیا وحشی بن حرب، آپ اندازہ لگائیے تو جو اللہ نے رضی اللہ عنہم کا سرٹیفکیٹ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دیا ہے، فاروق اعظم کے لیے دیا ہے، عثمان غنی کے لیے دیا ہے، حیدر کرار کے لیے دیا ہے، حسن حسین کریمین کے لیے دیا ہے، وہی سرٹیفکیٹ امیر معاویہ کے لیے ہے، وہی سرٹیفکیٹ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ صحابیت میں سب کے لیے یکساں۔ اب ان کے آگے درجات ہیں کہ اللہ نے سب سے اعلیٰ مقام حضرت ابو بکر صدیق کو بخشا، پھر حضرت فاروق اعظم کو بخشا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تقریباً 11 لاکھ مربع میل پہ ان کی حکمرانی تھی۔ کتنی؟ 11 لاکھ مربع میل پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے اسلام کے پرچم کو لہرایا ہے۔ اس کے بعد یہ دنیا سے رخصت ہوتے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی یہ ذمہ داری آتی، تو 22.5 لاکھ مربع میل، یعنی اس کو ڈبل کر دیا، 22.5 لاکھ مربع میل پہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے پرچم کو لہرایا۔ حضرت فاروق اعظم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور آتا ہے، تو 22 کو ڈبل کر لے 44 لاکھ مربع میل پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں